پاکستان کو بیک وقت 4 موسم ملتے ہیں. دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوتی ہے, گرمی کو لوگ ترستے ہیں. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اتنی گرمی ہے کہ جینا دشوار, سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. ہمارے وطن کو اللہ نے 4 موسم عطا کیے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پاکستان کو جو یہ معتدل دن, ماڈریٹ ڈیز اینڈ ماڈریٹ نائٹس جو ملی ہیں نا, یعنی جس کو آپ کہیں کہ معتدل دن اور معتدل راتیں, 12-14 گھنٹے کے دن, 12-14 گھنٹے کی راتیں عموماً سارا سال رہتی ہیں. اوپر نیچے 2-3 گھنٹے ہو گئے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. کئی ملکوں میں جانا ہوا کہ جہاں 2 گھنٹے کی رات, جہاں 3 گھنٹے کی رات, بلکہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں رات ہی نہیں آتی, پھر کئی ایسے کہ دن ہی نہیں آتا. اب وہ تو آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا نا. اب ہمارے تو کئی کام اسد بھائی نمازوں سے مشروط ہیں. ظہر پڑھ کے دوپہر کا کھانا کھانا ہے, مغرب پڑھ کے کاروبار بند کرنا ہے, عشاء پڑھ کے رات کا کھانا کھانا ہے, فجر میں دوبارہ اٹھ جانا ہے. ہر چیز نمازوں سے اٹیچ ہو گئی, کیونکہ اللہ نے اتنی خوبصورت ہمیں دن اور رات دی ہے. وہاں یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. وہاں رات کو 2 بجے عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے. آپ نے بتایا تھا ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ رات نہیں آتی تو وہاں پر نا بلیک کلر کے ایسے خیمے لگاتے ہیں کہ آرٹیفیشل جو ہے نا وہ رات کا منظر کریٹ کیا جائے تاکہ سکون ملے. تقریباً گھروں کے اندر ایسے کرٹنز لگے ہوئے ہیں جو یورپ کے ایسے ممالک ہیں جہاں راتیں بہت چھوٹی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. تو اب وہاں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق پردے گر جائیں گے. چاہے باہر روشنی ہوگی, گھر میں اندھیرا ہو جائے گا. اچھا, اب وہ اٹھیں گے تو پردے اٹھیں گے, باہر اندھیرا ہوگا, وہ اٹھ کے کام پہ نکل جائیں گے. اب میں نے رات کو اٹھ کر, یعنی اندھیرے میں اٹھ کر لوگوں کو کام پہ جاتے بھی دیکھا, کیونکہ صبح ہی نہیں ہوئی, اجالا ہی نہیں ہوا, صبح کے 7 بج چکے ہیں, کام کا ٹائم ہو چکا ہے, اندھیرا ہے, کام پہ جا رہے ہیں. اچھا, اسی طرح رات سوتے ہوئے اٹھ وقت دیکھا جب دھوپ نکلی ہوئی ہے, ان کی رات ہو چکی, کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. ان کو جناب کام پہ جانا ہے. رات 10 بج گئے, سورج بالکل چمچماتا ہوا نظر آ رہا ہے, عصر کی نماز کا ٹائم ہے, رات 10 بجے. اب میں سوچتا رہا, یا اللہ یہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان, کہ ہم مغرب پڑھتے ہیں, بالکل ہمارا دن ختم ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے. جب رات اللہ نے آرام کے لیے دی ہے, ہم اس میں آرام کرتے ہیں, ہم سکون سے کھانا گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں, رات کو جو مدنی کام کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, اور ایک وقت مناسب پر سو جاتے ہیں. It is not possible in those countries. یہ اللہ کی بہت, یقین کریں یہ باتیں شاید آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوں گی, مگر وہاں موجود میری بات کی تائید کر رہے ہوں گے. اچھا, اسد بھائی دھوپ کتنی بڑی نعمت ہے. میں ان ممالک میں جب گیا, مجھے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. ان ممالک میں لوگوں کو وٹامن ڈی کی پرابلم ہے, کیونکہ وٹامن ڈی ملتا ہی دھوپ سے ہے, وہاں دھوپ ہی نہیں ہے, اور سکن پرابلمز اور اس کی وجہ سے ان کی سکن میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے جو ہمیں یہ دن میں دھوپ کا مل جانا, ہماری اس جلد کے یہ تمام امراض کو دور کر دیتا ہے. وٹامن ڈی ہمیں مل جاتا ہے. اچھا, پھر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انسان ہر وقت ڈھکا ڈھکا رہتا ہے, کیونکہ آپ نے ہر وقت جیکٹس پہننے ہیں, ہر وقت آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانا ہے. تو یہ کھلی ہوا میں سانس لینا, یہ بارش میں کبھی کبھی کھڑے ہو کر چند قطرے آپ لے لیتے ہیں, there is no possibility there. ہمارے سامنے بارش برس رہی ہوتی ہے, ہاتھ نہیں باہر نکال سکتے, جب ہاتھ باہر نکالیں گے تو ہاتھ برف بن جائے گا, اتنی ٹھنڈی بارش. اب یہ بتا رہے ہمارے وطن میں بارش ہوتی رہتی ہے, الحمدللہ یہ خوشگوار بوندیں ہم اپنے جسم پر لے تو سکتے ہیں, اپنے منہ پہ مل سکتے ہیں. ہم بارش دیکھ کر حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب وہ ممالک میں ہوتے ہیں.